حرام خوری یعنی گناہ ہے، حرام خوری گناہ ہے۔ بعض اوقات ایک پاک چیز کو کھانا بھی جو ہے نا وہ حرام ہوتا ہے۔ مٹی پاک ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ چوری صاف ستھرا اور پاک کسی کی دکان سے پھل اٹھا کے کھائے، وہ پاک ہے لیکن حرام ہے نا۔ یا مثلا شراب پیتا ہے بندہ نعوذ باللہ، یا مردار کا گوشت کھاتا ہے، وہ نجس بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اچھا یہ مٹی یا چوری کا مال وہ ہے تو پاک لیکن نجس ہے۔ حرام خوری کی دونوں قسمیں اچھا ان کا ایک قدرتی اثر ہے اور ایک شرعی اثر ہے۔ حرام خوری گناہ ہے، اس کی بندے کو سزا مل سکتی ہے، نہیں کہہ سکتے ضرور ملے گی۔ یہ عدل الہی کے ذیل میں عجیب جملہ ہے، اللہ نیک کام کا معاوضت دے گا، برائی کی سزا دے سکتا ہے۔ یہ تعبیر ہوئی عقائد امامیہ میں، برائی کی سزا دے تو اس کی طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، لیکن نیکی کوئی کرے اس کا ثواب کنفرم دیتا ہے، برائی کرے سزا دے تو اس کا حق بنتا ہے، بندے کو احتجاج کا حق نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، حرام خوری ایک فعل حرام ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ ایک اس کا اثر وضعی ہے، قدرتی اثر وہ کیا ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو اثر شرعی ہے نا، بندے کا گناہگار ہونا، سزا کا ملنا، اس میں علم شرط ہے، پتہ ہے کہ یہ حرام ہے اور کھائیں تب سزا ملے گی۔ لا علمی میں حرام چیز بندہ کھا لے، بندہ گناہگار نہیں ہوتا، اس کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن جو قدرتی اثر ہے نا، وہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ حرام ہے یا معلوم نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا جو قدرتی اثر ہے آپ اس کی زد میں آئیں گے۔ ایک کیپسول ہے یا دوائی ہے یا شربت، ٹھیک ہے، ایکسپائر ڈیٹ لکھتے ہیں، وہ زائد المیعاد ہو گئی ہے۔ اچھا اگر اس نے نقصان پہنچانا ہے، کوئی ریئیکشن جو ہے نا اس کا اگر ظاہر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ اس کی جو ہے نا وہ ایکسپائر ڈیٹ گزر چکی ہے، یا آپ کو پتہ نہ ہو، یہ کیپسول، یہ شربت، یہ گولی آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ ہو تب نقصان پہنچائے، اگر پتہ نہ ہو تو یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ حرام خوری جہاں گناہ ہے وہاں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے حرام کھانے والے کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے، یا یہ اکثر میں مثال دیتا رہتا ہوں، ابھی آج طلبہ کو بھی میں نے یہ بھی درس اخلاق میں بتا کے آیا ہوں، یہ جو آپ وہ مرغی بنوا کے لاتے ہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ مرغی کی بوٹیاں جو ہیں وہ ناپاک ہے، ناپاک، ان کو پاک کرنے کا طریقہ خاتون خانہ کو سکھائیں، لوٹے کے پانی سے پاک کس طرح کریں، جاری پانی سے کس طرح کریں، جی کل پانی سے متصل آ رہا اس سے کیا طرح کریں۔ اگر اس کو پتہ نہ ہو اور دعوت کی ہو، افطار پارٹی ہے یا عید ملن پارٹی ہے، اور اس میں 4-5 کلو جو ہے نا وہ گوشت کی نجیس بوٹیاں ڈال کے بہترین کھانا پکا لے، خود بھی کھائے، اس کے میاں بچے بھی کھائے، مہمان بھی کھائے، لا علمی میں ایسا ہوا گناہگار نہیں ہوں گے، دعا کسی کی قبول نہیں ہوگی، نہ خاتون کی، نہ اس کے میاں کی، نہ بچوں کی، نہ مہمانوں کی، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام من اراد ان یستجاب دعوتہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، فلیطب مکسبہ و مطعمہ، حلال ذریعے سے کمائے اور کما کے لانے کے بعد بوٹیوں کو بھی پاک کرے، حلال بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ پاک بھی ہو۔ اچھا جی، یہ ہو گئی ہماری تمہید۔ سب میں ایسا ہے نا، سب میں ایسا ہے، چونکہ عام طور پر جو ہے نا، عام طور پر 90% گائے، بکری یا مرغی کو جب ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے دوران جو خون نکلتا ہے جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے وہ ناپاک ہے۔ اچھا دیہاتوں میں لوگ
یہ گردن کو جو خون لگا ہوتا ہے اس کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. اس کو پاک کرنے کے بعد پیٹ کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے. دیکھو بھائی خون خون ہے، جو باہر نکل رہا دوا کے دوران وہ بھی خون ہے، وہ ناپاک ہے. وہ اندر جو بچ جاتا ہے وہ پاک ہے. لیکن ایک جگہ خون جمع ہوا ہے، پینا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن لہذا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، ورنہ لا علمی میں جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے.